تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے، اللہ کے نافرمان بن جاؤ گے، بے شک اللہ بے پرواہ ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، لیکن یہ بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ناشکری کو اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا۔ بے پرواہی کا مطلب کوئی یہ نہ لے لے کہ خیر ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نہیں، پسند نہیں کرتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اسی کو اللہ پسند کرے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور یاد رکھنا کوئی جان قیامت والے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کے پاس جانا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے، اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مقصد کوئی نہ لے، وہ کہتا ہے جی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ یہ جملہ ہی غلط ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا۔ اللہ کیا یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نمازیں چھوڑیں، یہ لوگ حرام خوریاں کریں، یا لوگ ناحق اپنے رشتہ داروں کا مال دبا لیں، یا لوگ ناحق یتیموں کے اوپر ظلم کریں؟ نہیں، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اجازت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ پکڑتا نہیں ہے، جس طرح کہ سورہ النساء میں ہے جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ اب یہ آگ دنیا میں ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے، آپ دنیا میں انگارہ زبان پہ رکھیں زبان جل جائے گی، حرام کا مال کھا بھی جائیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا جو حرام مال کھا رہے ہیں یہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت والے دن مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے، دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے، اور وہی جو کھایا ہوا مال ہے نا وہ دوزخ کی آگ بن جائے، تو یہ دنیا میں نہیں پتا چلتا۔ تو اجازت سے ہو رہا ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتا، ورنہ تو اذان کی آواز آئے اور کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ جائے تو اس کو تو اسی وقت زمین میں دھانس جانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے، اختیار ہے، تمہاری مرضی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی، اللہ تعالیٰ نے راستہ واضح کر دیا، اب تمہاری مرضی ہے۔ زبردستی وہ نہیں کرے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اس کی ضد ہے بندے کے ساتھ کہ جو لوگ کوشش کریں گے نا انہی کو ہدایت ملے گی۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہی کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے۔ زبردستی اس نے ہدایت نہیں دینی، یہ بالکل اس کو اپنے دماغ میں سے نکال دیں کہ زبردستی ہدایت والا معاملہ ہوگا۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، ایمان والے بندے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات کے ذریعے ان کو نصیحت دلائی جاتی ہے وہ فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اہل ایمان وہ ہیں، ہماری آیات سے جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے وہ سجدے میں یعنی تو باؤ ڈاؤن کرتے ہیں، وَسَبَّحُوا بِحَمْدِهِمْ، اور وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان میں تکبر نہیں ہوتا، اکڑ نہیں ہوتی اہل ایمان کے اندر۔ یہ تکبر کے اندر پوری قیامت مضمر ہے میرے بھائیوں۔ صحیح مسلم میں حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسا اوقات ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے کپڑے خوبصورت ہوں، ہماری جوتیاں خوبصورت ہوں، ہم اچھے دکھیں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھی جوتیاں پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کر دو اور دوسروں کو حقیر سمجھو۔ یعنی کسی شخص پہ حقیقت کھل گئی کہ نماز پڑھے بغیر میں مسلمان نہیں ہوں، اب پھر بھی وہ اکڑا ہوا ہے، وہ ہے متکبر۔ اگر کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے تو متکبر ہے، اور اگر وہ اچھے کپڑے پہن کے دوسروں کو حقیر نہیں سمجھ رہا کوئی متکبر نہیں۔
حق بات سے اناد کرنا، اس سے روگردانی کرنا، یہ اصل تکبر ہے۔ ایک بندے کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے نماز کا طریقہ کھول کے بتا دیا کہ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے سنت کے مطابق نماز پڑھتے تھے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، اور وہ کہ نہیں ساڑھے بزرگ پاگل سے، انہوں نے نہیں پتا لگا۔ بھائی بزرگ اللہ کے پاس چلے گئے، وہ اپنے اعمال کے جواب دہی خود کریں گے۔ ہمارے سامنے جو کتاب و سنت کے دلائل ہیں، ہم نے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، نہ کہ ہم نے کسی اور کو دیکھنا ہے۔ ہمارے لیے تو آئیڈیل ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے، نہ کہ کسی دنیا دار شخص کی یا ہمارے آباء و اجداد ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ تکبر کی میں نے ڈیفینیشن بھی بتا دی اس حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں ان کی حالت کیا تھی؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ ہمارے نیک بندے وہ تھے کہ ان کی پیٹھیں جو ہیں وہ اپنی خوابگاہوں سے، اپنے بستروں سے الگ رہتی تھی، اور وہ خوف اور لالچ میں ہمیں پکارا کرتے تھے۔ خوف کس کا؟ آخرت کے دن کا۔ اور لالچ کس کی؟ جنت کی لالچ۔ اور یہ جو صوفیاء کے ہاں ایک بڑی مشہور بات آئی، اور سیدنا علی کی طرف بھی یہ جھوٹا قول منسوب کیا گیا کہ میں اللہ کے خوف یا جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ یہ آیت دیکھ لیں کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اللہ سے خوف بھی کھاتے ہیں اور اللہ سے لالچ بھی رکھتے ہیں جنت کی۔ مجھے بتائیں جنت کی لالچ کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اب کوئی شخص کہتا ہے مجھے جنت نہیں چاہیے، تو وہ کس کو نگیٹ کر رہا ہے؟ اللہ کو۔ دوزخ کا ڈر کس نے سنایا؟ اللہ نے۔ اگر وہ کہتا ہے جی مجھے دوزخ کا ڈر نہیں، اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے، یہ کتاب و سنت کی تعلیمات میں یہ باتیں نہیں ہیں، آپ کی جذباتی ڈاکٹرائن ہے، جذباتی جملے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف جذباتی بات ہے۔ اہل ایمان جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں فرمایا کہ اہل ایمان تو دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے رب ہمارے ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے، بے شک دوزخ کا عذاب تو ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے، یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے ہمارے سر کے اوپر، اے اللہ ہمیں دوزخ سے رہائی عطا فرما دے۔ یہاں پہ کہتے ہیں جی دوزخ کا ڈر نہیں، جنت کی لالچ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان خوف بھی رکھتے ہیں اور امید بھی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جیب وہی ڈھیلی کرے گا جسے آخرت کے ڈیوائن بینک کی امید ہوگی کہ دنیا میں میں جو کچھ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہوں وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے 700 گنا اس سے بھی بڑھ کر لوٹائے گا انشاءاللہ۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، پس کسی جان کو نہیں پتا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفس کی خواہش والی چیزیں چھپا کے رکھی ہیں، من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں، جزاء بما كانوا يعملون، جزاء ان اعمال کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ سجدہ کی یہی آیت تلاوت کی اور پھر فرمایا کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں کون کون سی نعمتیں چھپا رکھی ہیں، اور پھر فرمایا کہ ایسی ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ ان کا کھٹکا گزرا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی، لیکن ساتھ یہ ہے اعمال کے بدلے میں۔ دودھ پینے والے مجنون نہیں چاہیے، اعمال کرنے والے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بھلا بتاؤ جو اللہ کی بات ماننے والا ہے اور جو نہیں ماننے والا وہ برابر ہو سکتے؟ لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأوا، ان کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں، نزلا بما كانوا يعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ اب یہ دیکھیں بار بار بات آ رہی ہے اعمال اعمال اعمال، صرف دعائیں کرنے سے کچھ نہیں بننا اور صرف محبت کا اظہار کرنے سے کچھ نہیں ہونا، اعمال بھی اختیار کرنے۔